حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہشمند تھا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے گھٹیا اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو تو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی ہی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بے خدا مقتول قاتل سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن اللہ کے خوف نے اسے روک رکھا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے۔ بعض مفسرین کرام کی رائے کے مطابق جب حابیل قتل ہو گیا تو قابیل اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ دونوں کوے سگے بھائی تھے، دونوں قابیل کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں دفن کر کے مٹی ڈال دی اور جگہ برابر کر دی۔ قابیل دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو کوے سے بھی عاجز نکلا، اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکا۔ فوراً ایک گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق قابیل نے ایک بڑے پتھر سے حابیل کے سر کو کچل کر اسے ہلاک کر دیا، اور بعض کے مطابق قابیل نے حابیل کا سوتے میں گلا دبا دیا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کھایا، اور بعض کے مطابق لوہے کا ڈنڈا اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اور اسے قتل کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل تھے، اور شریعت آدم علیہ السلام کے مطابق دونوں کی شادی ایک دوسرے کی بہنوں سے ہونا تھی۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت و حسین تھی، حابیل کی بہن لیودا کچھ کم خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قابیل اپنی بہن اکلیمہ کی شادی حابیل سے کرنے کے بجائے خود کرنا چاہتا تھا، جو کہ شریعت کی نافرمانی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کسی بھی چیز کی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ عز و جل قبول فرمائے وہ سچا ہوگا، اس کا نکاح اکلیمہ سے کر دیا جائے گا۔ اس وقت مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ جس کی نظر یا قربانی اللہ تعالیٰ مقبول فرما لیتا، اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو مقبول نہیں ہوتا آگ اسے چھوڑ دیتی اور نہ کھاتی۔ چنانچہ حابیل نے ایک بکرا اور قابیل نے ایک گندم کا ڈھیر صدقہ دیا، پھر قدرتی آگ نے حابیل کا صدقہ کھا لیا اور قابیل کا صدقہ رد کر دیا۔ اسی حسد کی بنا پر قابیل نے جب حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے ہوئے تھے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ چونکہ روئے زمین میں یہ پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل یہ نہ جانتا تھا کہ قتل کیسے کیا جائے۔ چنانچہ ابلیس لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر اور ایک روایت کے مطابق مرغ کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا اور اسے ہلاک کر دیا، اور اس طرح قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے حابیل کو اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل ایک روز درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے تو قابیل نے ان کا سر پتھر سے کچل دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل 20 برس کے تھے۔ قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان تھا کہ حابیل کے مردہ جسم کا کیا کروں، چنانچہ کندھے پر اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 کوے آئے، ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر چونچ سے زمین کھود کر اسے دفن کر دیا۔ چنانچہ کوے کی دیکھا دیکھی قابیل نے بھی ایسا ہی کیا اور گڑھا کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا اور مٹی برابر کر دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، جسم جو پہلے سفید تھا سیاہ ہو گیا۔ عقل زائل ہونے کے بعد وہ پاگل ہی رہا اور اسی طرح مر گیا۔ حج سے واپسی پر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے حابیل کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا میں کیا جانوں، میں اس کا ذمہ دار تو نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے حابیل کی موت کا اس قدر صدمہ ہوا اور آپ علیہ السلام اس قدر غمگین ہوئے، آپ کو 100 سال تک کبھی ہنسی نہیں آئی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو ایک فرزند کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ السلام مسکرائے۔ پھر آپ علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام عطا ہوئے۔